بہت ہی خوبصورت مسجد. یہ یونیک چیز جو ہے بھائی ہر مسجد میں ہونا چاہیے. امام صاحب کا ایک کمرہ دیکھیے, لودھی شہید سے جو ہے نکل رہا. مسجد تو شاندار ہے ماشاءاللہ. اس کا جو بھی ڈیزائن ہے بھائی کہ امام رات میں جب اوپر دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ اوپر خوبصورت ایک دم اسٹرکچر بنا. ہیلو گائز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو فائنلی رات جو ہے ہم نے اسٹے کیا ہمارے خاص عزیز دوست حافظ مولانا محمد سرفراز خان صاحب, اور انہی کے پاس جو ہے ہم رات رکے تھے. اور بس صبح کا جو ہے اب وقت ہو گیا ہے, 7 بج رہا ہے. اب یہاں سے ہم لوگوں کو نکلنا ہے اور فائنلی گیا اسٹے کرنا ہے. اور ہم لوگوں کا جو ہے رات اسی مسجد میں اسٹے ہوا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد لودھی شہید, بڑی خوبصورت اور پیاری مسجد ہے. سوچا کیوں نہ ایک بار اس کی جھلک آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں. دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا شاندار اور پیاری مسجد, بہت ہی خوبصورت مسجد ہے. اوپر کا اسٹرکچر آپ دیکھیے کیا شاندار ہے, بڑا خوبصورت ایک دم اسٹرکچر بنا ہوا اوپر کا. اس کے علاوہ اگر آپ کو یونیک چیز دکھانا ہے مسجد میں تو وہ تو لائبریری تھی اوپر ہے کہ مسجد میں اب تک تو صرف نماز کا اہتمام ہر جگہ ہوتا ہے. آئیے آپ کو اس مسجد کی خصوصیت دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یوں تو مسجد میں نماز, تلاوت, عبادت کا اہتمام ہوتا ہی ہے اور وہ یہاں بھی ہے, لیکن یہاں کی مسجد کا ایک جو کہہ لیجیے خاصہ ہے یا خصوصیت ہے وہ یہ کہ جب آپ مسجد کے فرسٹ فلور پر جائیں گے تو کیا آپ کو دکھائی دے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت ہے آج ہر مسجد میں کہ ہر مسجد کے انتظامیہ کو یہ انتظام کرنا چاہیے تاکہ ہماری قوم کے جو نوجوان ہیں ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے. اور وہ یہ کہ دیکھیے یہ مسجد کا فرسٹ فلور ہے, تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ جہاں اس سب کا استعمال جو بھی مسجدیں ہوتی ہے اس میں جو جگہ ہوتی ہے چاہے وہ فرسٹ فلور ہو, سیکنڈ ہو, تھرڈ ہو, تو اس میں صرف لوگ جمعہ کے دن نماز ادا کرتے ہیں. یہاں کی انتظامیہ نے جو اہتمام کیا ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے بچوں کی تیاری کے لیے, اچھی پڑھائی کے لیے لائبریری کا انتظام کیا ہے. تو بچے اپنے وقت سے آتے ہیں اور اپنے روٹین کے مطابق وہ تیاری کرتے ہیں جو ان کا سلیبس ہے اس اعتبار سے. اس کے علاوہ کہ آپ دیکھیں تو یہ ادھر دکھائی دے گی کہ جو کتابیں ہیں مثلاً تفسیر کی کتابیں یا جو فتاویٰ ہیں یا احادیث کی جو مستند کتابیں ہیں وہ سب یہاں پہ موجود ہیں. تو اس سے قوم کے نوجوانوں کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ مفت میں آ کر کے اور مسجد جیسی پاکیزہ جگہ پر وہ علم حاصل کر رہے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار رہے ہیں. تو میں یہ کہتا تھا جس طرح ہماری قوم نے مسجد کے مینار کو بلند کیا, گنبد کو بلند کیا, اور پوری دنیا مسجد و مینار کے گنبد سے اور اس کی بلندی سے واقف ہے. اگر ہمارے قوم یہ چاہتی ہے کہ یا قوم کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بھی بلندی پہ جائے تو عبادت کے ساتھ اس طرح تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے تاکہ ہماری قوم جہاں ایک طرف خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکائے وہیں جب دنیا میں نکلے تو اس کے سر بلند ہوں, علم کی بنا پہ, عمل کی بنا پہ, ہنر کی بنا پہ. اگر یہ چیزیں ہر محلے میں اور ہر مسجد میں ہو جائے تو امید کرتا ہوں کہ بغیر کسی زیادہ اخراجات کے ان تمام کاموں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. مثلاً جیسا کہ دیکھیں کہ لائبریری دکھ رہی ہے, بیٹھنے کا انتظام, لائٹ کا انتظام, فین کا انتظام اور پانی, وضو خانہ, یہ سب کچھ ہر مسجد میں ہوتا ہے. تو اس جگہ کا صحیح استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج کے وقت کا جو تقاضا ہے کہ ہمارے نوجوان جو سڑکوں پہ اور دیگر ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے وقت گزارتے ہیں, چوراہوں پہ بیٹھ کے, ہوٹلوں میں بیٹھ کے, وہ وہاں سے اٹھ کر کے مسجد آئیں اور جب یہاں آئیں گے تو وہ مذہبی کتابوں کا مطالعہ بھی کریں گے اور پھر اپنے سلیبس کے اعتبار سے بھی جو کتابیں پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں گے. اور جس قوم کے پاس تعلیم ہوتی ہے وہ اس قوم کی بلندی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے, اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. لہٰذا میں مؤدبانہ گزارش کروں گا اس چینل کے ذریعے کہ اگر ہو سکے تو ہر محلے کی مسجد میں یہ اہتمام کیا جائے. رضوی بھائی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تک سفر کر کے آئے اور یہ ہماری مسجد میں رات میں قیام بھی کیا, گفتگو بھی ہوئی. بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو دین سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے میدانوں میں بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے. آپ نے دیکھا گائز کہ یہاں اور اس مسجد میں جو ہے ایک دم یونیک چیز میں نے آپ کو دکھایا.
اور یہ یونیک چیز جو ہے بھائی ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو تعلیم کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے تعلیم کے لیے بھی جو ہے یہاں سوچا جا رہا ہے، اور باقاعدہ جو ہے لائبریری بنایا ہوا ہے لوگوں کو پڑھنے کے لیے، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی انتظام کیا ہوا ہے زبردست۔ ایک چیز اور مجھے جو ہے زبردست لگا کہ مسجد تو شاندار ہے ماشاءاللہ، ہر کچھ جو ہے زبردست انتظام ہے، لیکن یہاں کے لوگ کی جو ہے میں داد دینا چاہتا ہوں کہ امام صاحب کا ایک کمرہ دیکھیے، امام صاحب کا ایک کمرہ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دم بھائی آفس ہے، اور ماشاءاللہ دیکھیے اے سی بھی یہاں پر موجود ہے۔ رات جب یہاں ہم نے قیام کیا تو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں مسجد کے امام صاحب کے کمرے میں آرام کر رہا ہوں، یوں محسوس ہوا کہ بس کسی ہوٹل روم میں آرام کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں دیکھ سکتے ہیں CCTV کا پورا جو ہے باہر کا مسجد کا جو ہے نظارہ یہی پورا سیٹ کیا ہوا ہے۔ تو حضرت آپ کیا کہیں گے کہ ہر مسجد کے انتظامیہ کو امام کے لیے ایسا ہی انتظام کرنا چاہیے، یا پھر جو ابھی جو ہے انتظام جو ہے ابھی ہر مسجد میں دیکھتا ہوں کہ ایک دم خراب کر رکھا ہے وہاں کے کمیٹی والوں نے؟ دیکھیے یہ تو نہایت ہی مبارکباد کے لائق ہیں یہاں کے انتظامیہ کے لوگ، اور قابل مذمت ہیں وہ لوگ جو مسجد کے ٹوائلٹ میں، استنجا خانہ میں تو ماربل ٹائلس لگا دیتے ہیں، لیکن جہاں پہ امام ہوتے ہیں وہاں پہ حال کیا ہوتا ہے، جیسا کہ جھرکھنڈی بابا بولتے ہیں کہ امام رات میں جب اوپر دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ اوپر تابوت رکھا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بھالا گڑا سا رکھا ہوا ہے، یعنی محرم کے سامان۔ بہرحال تو بتانا یہ مقصد ہے کہ جب امام پرسکون ہوگا تو پھر قوم کے مستقبل کے لیے سوچے گا، اور وہ پرسکون ہوگا تبھی اس کے دل سے دعائیں نکلے گی۔ وہ مسلح پہ ہوگا تو واقعی وہ مسلح پہ ہوگا، اور جب امام کی زندگی خود ہی پرسکون نہیں ہوگی تو بظاہر مسلح پہ ہوگا لیکن وہ پریشان ہوگا، اس کی زبان پہ دعا کے الفاظ تو ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ دل سے نکلنے والی دعا نہیں ہوگی۔ اس لیے میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ ہر محلے کے لوگ، ہر شہر کے لوگ اپنے اپنے امام کا خاص خیال رکھیں تاکہ وہ اپنے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکیں۔ مثلا جب وہ مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ مطالعہ کر سکیں، ان کے پاس کتابیں ہوں، ان کے پاس لیپ ٹاپ وغیرہ ہوں، یا اور جو ان کے پاس سویدھا ہو، جیسے کہ دیکھیے یہاں کے انتظامیہ نے اے سی وغیرہ، جب اس گرمی میں، شدت کی گرمی میں پورے شہر کے لوگ سکون سے سو رہے ہوتے ہیں تو امام لوگ پنکھا ہاتھ سے جھل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب امام خود ہی پرسکون نہیں ہوگا، رات میں وہ نیند اچھی نہیں لگا، صبح میں وہ کیسے صحیح سے اٹھے گا؟ یا اسی طرح وہ خود ہی پریشان رہے گا تو پھر قوم کے وہ فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کر پائے گا؟ اس سے گزارش ہے کہ جہاں ہماری قوم لمبی مینار پہ، گنبد پہ، ماربل ٹائلس پہ، جنماز پہ، وضو خانہ پہ خرچ کر رہی ہے، وہیں کچھ رقم امام کے لیے بھی خرچ کرے تاکہ امام پرسکون زندگی گزار کے قوم کے مستقبل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کر سکے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی اس کا نظارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی پیاری دکھ رہی ہے۔ اے سی کا انتظام، یہاں تک کہ امام صاحب کے حجرے میں بھی اے سی کا انتظام ہے ماشاءاللہ، لاجواب ایک دم ہے۔ اس کا جو بھی ڈیزائن ہے بھائی، اور وداؤٹ چھجا دیکھ سکتے ہیں، ایک دم اسٹیٹ لیول پر جو ہے بنایا گیا، شاندار ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے۔